بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض جو ہے یہ انسان کو رسوا بھی کرتا ہے اور بوڑھا بھی کر دے۔ لوگ جو ہے قرض کے اندر مبتلا ہو کر بہت بیماریوں کا شکار ہو جاتے، اور آج کل تو ایسا ماحول اور معاشرہ ہے کہ مختلف کمپنیاں، بینک وہ انسان کو قرض کے اندر خود گرفت میں لاتے ہیں، اور پھر انسان قرض کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے صحت سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحت بھی ختم اور عزت بھی ختم، اور انسان کے ہاتھ سے پیسہ بھی نکل جاتا ہے۔ اب انسان یہ چاہے کہ میرا قرضہ اتر جائے، چاہے جتنا بھی کیوں نہ ہو۔ انسان مقروض انسان کا ہو یا اداروں کا ہو یا بینکوں کا ہو، انسان سے وہ قرضہ اتر جائے عافیت کے ساتھ، اور انسان سرخرو ہو جائے۔ چونکہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا شہید کی اللہ رب العزت ساری خطائیں گناہ معاف کر دیتا ہے اور مغفرت کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جانے لگا تو فوری جبرائیل تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، یا رسول اللہ، اس بندے کو بتا دیں شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین، مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ تو قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، تو عام بندہ جو قرضہ لے کے دنیا سے چلا جائے گا اور ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن سخت پکڑ میں آ جائے گا۔ اس لیے قرضہ اتر جائے، آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ اتارے گا، لیکن آپ یہ وظیفہ خاص پڑھیں، روزانہ پڑھیں جب تک قرضہ نہیں اترتا۔ آپ یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی ہے اور 26 نمبر آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ اس کو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، اور قرضہ اترنے تک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں اللہ آپ کے قرض کے ختم ہونے کا، اترنے کا ایسا اسباب پیدا فرما دے گا، اور آپ کو پستی سے، ذلت سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔